زمانہ اس کے بغیر گزرا، اس کی اپنی عبادت اپنا وقت استقبال کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام دوستوں 40 بجے استقبال کیا، اپنے بے دوستوں استقبال کرتے کیا نام ہے آنے کے لیے ابراہم کو انہوں نے کم سے رسول کا امتی سمجھ کے اتنی گزاری نہیں، یہ گزاری پھر یہ ذمہ داری کے اللہ کی مدد ہم نے اللہ نے ہمیں سارے عالم کا ذمہ دار ہمیں حکم دے دیا اتباع ظاہری طور میں بھی باطنی طور پہ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے آپ کی تربیت کروائے گا۔ یہ ایسا ضروری ہے کہ آپ سارے کہیں گے جہاں چاہیں ہمارے شدید ہے، اگر ہمارے دل میں یہ ہم سچے کے کرتا ہوا کہ ہمارا یہ نقصان ہے انسانوں کو نقصان قیامت میں کہنے والے انسانوں کو نقصان ہے۔ اب آپ کو مدد کا سفر کیا حال ہے، نقصان میں جانا ہے ہمارے وہ نقصان میں جانا۔ اب دل کا دعا کرنا یا اللہ جو کرے معاف کرے اور سارے عالم مسلمانوں کو معاف کرو اور پہلے بچوں بھی انہیں بھی معاف کرو اور اسلام کو ختم کرو۔ جو یہ نیت کریں گے پتا اتنی بھی نبی کی محنت کے نبی کے خلاف ہوگا، اللہ خود اس کو ختم کرے گا، اللہ ختم کرے گا۔ اس سارا مجموعہ جو ہے وبا کا نہیں ہے، یہ ہو گیا اب امت ہی ہو گیا اور ہم سارے کیا بولنا قولوا لا اله الا الله يا ايها العربي بالله يا ايها الناس الله تجاك الانسان لا اله الا الله يا ابو داوود أعوذ بالله أعوذ بالله كما قلنا فأعوذ بالله لا يقوم ببعض أما بعد جمعنا أبي زمني تنطبق لا أتكلم أما العبد الثاني يتبعك يقول لك يتبعك إني يتبعك أنا أعوذ بالله ما أعطنا بص على عربك إن شاء الله بار یہ ہوگا تو نبی کے صاحبہ باتیں کے خلاف جو بھی ہوگا اکبر حسن انہیں امر کو اندر سے ختم کرے گا، ہمیں حال میں سے قبول کروا بار بار تو یہ میری بات کی بات ہے آرام استعمال کرتے ہیں اور سارے امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، مردوں کی طرف سے عورتوں کی طرف سے ہماری اپنی تربی ڈولی عورت کروا پڑتی ہے اور چار پیسے وہ بھی سارے عالم کے انسانوں کے دیکھ سارے عالم کے ان کی محنت پر ان کی دعاؤں پر سارے عالم کے انسان آج دنیا کی آبادی سات طرف سے ہم بھیجیں گے دعا مانگے ہماری محنت کا سر سارا چیزیں بھی اللہ سے ہونا اس کے خلاف یقین ہے اللہ ان خدا کام کرے گا، اللہ خود کام کرے گا۔ ہم بے چین ہوں گے یا اللہ ہر آدمی محنت کریں گے، یہ ہر آدمی جو ہے
تدبیر الدرجة إذا ذاك الزلزال والمحسن مولانا أول كسار أن تدبير بلا إن شاء الله تكبر بالوعد نابية من الزموية يا سبب سلجيها أبدا كل سلسل ذاك الزمود بيسو ربي ساعته میں بتا دوں حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بخشش تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت ہم بھی ساتھ ہوں. ابھی سامنے آج جگہ بنا جب پاکستان سمجھا یا کسی جگہ پہ نہیں کاروبار پڑتے ہی ہم سارا عالم کے لیے ہو گیا قیامت تک کے لیے ہو گیا اسے قیامت تک کے لیے ہمارا معاملہ یہ حاصل میں بھی جتنا میں نے سب سے پوچھے جب میرا پیغام پہنچا دیا ہو گیا کہ میں زیادہ میرے اسلام کو پہنچا میرے اسلام کو بنایا نہ پائے پیغام پہنچا دیا میرے اسلام یہ پہنچا دیا سنوں کو نبی اور سنوں کو اللہ فرمائے گا میرا پیغام پہنچا دیا یہ پہنچا دیا وہ مومن کی بات کا یہ پہنچا دیا بات کو یہ نہیں پہنچا نبی کہیں گے نبیوں کو بلائے گا فرمائے گا میرا پیغام پہنچا دیا میرا صاحب کا پہنچا دیا وہ قوم کہیں گے نہیں پہنچا تو وہ کہیے ہماری جو ہے امت دو دفعہ اللہ خود کتنی بڑی بات ہے. میرے دوستوں احساس ہوگا احساس کے مطابق اللہ ہماری تربیت کرتا ہے. حرام گری سمجھتے ہیں یہ لوگ ہیں کوئی کہتا ہے احسان کے لیا نہیں یہ سب توبہ کر دیجیے. ہم کاروبار پڑھتے ہی لوگ اب سے بھی بدلی ہو گئے وہ محنت آپ پڑی اللہ جو 5 وقت کی وہاں جماعت انسان بنتا ہے برابر بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ 5 مہمانی مہمانی ہو گئی ابھی تبلیغ میں ذکر کرا ہے دوسرا امریکہ چھوڑ دینا چاہیے جہاں جہاں تو بھائی وہاں کے نہیں ہے اب ہمارے پڑھتے ہی ہماری حیثیت بدل گئی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب سارا مجمع یہ بھی کون کے گھر والے گھروں میں اب کہیں گے بھی انسان بھی کہیں یہ ہے کہ وہاں آگے نہیں ہے امتی ہو گئے جو لازم ہونا اس کے خلاف یہ دین ہے ابھی لاکھ خود مٹائے گا اگر ہم چاہیں گے اللہ نے مٹھایا نا صحیح بننے شفیق بنے اب یہ حالت ہے پر یہاں پر رکھا نے بھاگ کا بارے میں بتا دیا اور سب نے سردار کا بارے نے بھی بنا دیا. اتنی مہربانی میرا کرم ہے سمجھے یہ بات آج کے نیچے مال مال شکر کویانا اللہ نے کرم فرما دیا توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ توبہ کو پا کے ایسا کہ دینے سے کیے ہی اللہ پاک سے مجھے امید رکھے اور جتنا باتیں چھایا ہوا ہے دائرہ چھایا ہوا ہے
جھا گیا پانی میں جا ختم ہو جائے گا. ایک برا یقین رکھو. کیا تیسرا یقین ان کا مان ہونا کا ہوگا اللہ تعالیٰ ان وہاں پر زلزلے لائے گا, وہاں پر سیلاب لائے گا, امن میں گر آئے گا, ان کی اقتصادیات کو خراب کرے گا. تبلیغ والوں سے کرتا رہتا یہی لوگ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات حاجی صاحب نے فرمائی کہ جب امت کا اصل مسئلہ تو امت بننا ہے. بار بار جو حاجی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجمع جو مختلف علاقوں سے ملکوں سے آیا ہے وہ اپنی اس نسبت کو چھوڑ کر امتی بن رہا ہے, اپنے آپ کو امتی سمجھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج سے کوئی 50-55 برس پہلے کہ جب امت کا یقین اور اعمال بگڑ جائے گا تو زلزلے آئیں گے, سیلاب آئے گا, جنگیں ہوں گی اور اقتصادیات بگڑے گا. یہ 4 چیزیں ہوں گی. جب امت کے جب امت کا یقین اور اعمال بگڑ جائیں گے تو زلزلے آئیں گے, سیلاب آئے گا, جنگیں ہوں گی اور اقتصادیات بگڑے گا. فائزہ فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے یقین کی طرف کو جا رہا. ہمارے زمین والے بھی کرتے نہیں اگر کتنے دیں گے دن کا ملک باہر میں خراب ہوگی آئیں گے. توبہ کرتے اطمینان نہیں ہوگا ہمارے اندر سے اللہ کے کیسے ہونا. اب ہم تو جب میں دیکھتا ہوں تو ہدیے دیتے اجب میں سے خوش ہوتے بات میرے ہم سے آیا سب تقسیم کر چھوڑا نہیں. ہم یہ چیزیں آئے لوگ پیسے دے کرتے ہیں کبھی ہماری کبھی دیکھ لی وہاں وہ بھی مانگیا. ہمارے پاس بات کا آنا نانا برابر مطلب مسئلہ یقین میں آئے گا. تبلیغ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے لوگ ایک بار یاد جو گھر میں جو کاروبار ہے اس پر ان کا یقین ہے اس سے ہمارا کام چلتا ہے. کرنے کی بات اللہ پاک ہمیں بزرگ بنا رہا, اللہ تعالیٰ ہمارے تربیت میں بنا رہا. جب نے کیس کیا اس سے اللہ پاک ہمیں پانے کا تعلیم کریں گے اس میں اللہ پاک پانے کا. ہماری طبیعت سے آن گئی اللہ پاک سے بات آخری تک جو ہو سکے جو باطن تھا اس کی اندر کردار سے محنت کرنے والا بس. اگر جیسے ایک آدمی باتیں کرنے کے لیے چلا راستے میں مر گیا اللہ تعالیٰ سے وہ دعویٰ اٹھائے گا اور جو چلا راستے مر گیا کیسا اٹھائے گا. ایسی ہم جو بابی تھا اس کی نیت کرتے نیت مر گیا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. بار بار ایسا فرما رہے ہیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی نقل کی کوشش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی نیت کریں. سارے دنیا کے بزرگ مشائخ مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں. اس لیے اس کی نیت ہر وقت کرتے رہے تو انشاءاللہ جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور نیت کر کے مر جاتا ہے حاجیوں میں لبیک کہتا وہ اٹھے گا. علم کے لیے جاتا ہے راستے میں مر جاتا ہے تو علماء میں اٹھایا جائے گا.
تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطل کی نیت کر کے محنت کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ جو میرا عظیم ہوتا ہے ہوتا ہے میرا ہماری جو حکم دے گا اس کو پورا کرو. جو بازار جو بازار چلے جا جو بازار سے کوئی حکم دیا چلے اب یہ کھانا پکا یہ کھلاؤ جو حکم ملتا نا پورا کرتا نا ایسے ہی آگے دیکھیں گے یاد اسے تم کیا بخش کو پورا کرتے جائیں گے. ہماری کیسے ہوگی بار بار بات سے رہتا بات یاد آدمی ہم راجا پڑھ کے تیرے بچہ مبارک طریقے سے پورا کرتے ہمارے ساتھیوں کی تربیت کرنا جو مانتے ہیں دم تک اب اس چیز میں لگے اللہ سے مطابق واحد تربیت کرے گا. ایک بار تو جیل کے لیے بار بار اور عمل سے بعد استقبال لوگ دادا جب کبھی نہیں کر سکے تو معلوم کرتے ماں بھی مانگتے ہیں مانگتے اگلی بات مقصد یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی محنت کے لیے جو میدان قائم کیے ان کو توڑنے اور دکھانے کے لیے محنت کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم متبعین نے ایک محنت کے لیے جو میدان قائم کیے ان کو توڑ کر دکھانے کے لیے محنت کرے. اس کا پہلا درجہ یہ ہے اسلام کی کامیابیوں کی طرف ایک دوسرے کو متوجہ کرے آگے ہماری امروں کی وجہ سے جو راستہ چھوٹ کر ہمارے لیے مصیبتوں کے گزارے کا ذریعہ بن گیا ہے. محنت کریں تاکہ وہ راستہ ایسے سے چالو ہو جائے ایسے چالو ہو جائے. دنیا میں بھی ایسے کے دروازے کھل گئے اور آگے بڑے بڑے درجے ذریعہ بنے. ساری محنت ہوگا کامیاب ہونا یہ محنت کرنا آگامی کے لیے ہم چھوڑ سکے. یہ سے بے ضرورت آدمی یہ چیزوں سے بنا ہے اس کی طرف ادا کرتا ہے. مجھے طرف ہوٹل میرے لائف پنجاب میں تھا میرے بیٹھا تھا آئے صاحب نے سمجھ میں کچھ شہید ہوئی داخلی جو ہے داخلی دوڑتی ہے بنا اتر جائے گا کھانے کو دیا سارا دیر روٹی ختم ہو گئی. سارا کھانے کا کہ سارا کیوں کھا روٹی کی سارا دیا روٹی کہ حضرت نے ایسا سنانا مایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ انہوں نے کھانے کے لیے روٹی اور سالن دیا تو روٹی کھالی ختم ہو گئی سالن بچ گیا. سالن کھانے لگا تو حضرت نے جان دیا کہ یہ سالن کیوں کھا رہا ہے. وہ تو سالن دیا تھا روٹی کھانے کے لیے روٹی ختم ہو گئی بس چھوڑ دیا. مجھے ہمارے مدد کے بچے کھائیں گے سالن. 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 ہمارے مدد کے بچے
إذا خرجوا تحت عليك باقي بيتان العريض رب عقير لا يرفع بيت رب يقول والدي الكريم لا ترى الشرطة بك لا ينتبه إليك الله ملك الجنود وجديا عمل كده والسماء إسلام وأرضه منه أنا وعد من أبقى صديق يا ابن إيمان يتنا بعد كلمة يا أبو لكن تمام كده صعب الحديث يا عمي والقاسين بعد الرجل هذا في مكة طبعا أما على جمع جماعة بلدينه أما بلعبكم بلي ولوسلك أبدأ قدر طاني دعين ضرب بعدين ضرب يلا نمتك يا مجموعة أمكرم وجهي بالطبق عنك جہاں آ گئے ایسے دروازے بدل ہمارے کام کر رہے اب اگر اس کو مقصد نہیں ملے گا اللہ قبول نہیں ہوا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمایا کہ اللہ پاک کسی کو موقع دیتے ہیں چلے کی، کسی کو 4 مہینے کی، دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں. اگر کام کا ہے تو اس کو آگے کر لیتے ہیں، کام کا نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اسے کام کے قبول ہی نہیں کرنا ہے کام کے. اب یہی سے بہتر اللہ کا راستہ یہی توبہ کرنے کی چاہیے دل سے آج تک اپنے اٹھے نقل مارنے کا پیدا کیا باپ اب آپ کیا کہتے ہیں مقصد یہ ہے محمد سر سے مطمئن نے یہ محنت سے دیکھو بھائی میں تو کھڑا تھا مسجد میں اور نبی صاحب چلے تھے باقی دیتے ایسے صبروں باقی میں صاحب کے صاحب مجھے ملک صاحب جو غلام کے لیے تھے وہ مجھے پڑھنا تھا باپ کی یہ بات کی اب بھگوان کے دیکھو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت دیکھا ہوا ہے اللہ کو میں مدد سے دیکھا ہوا ہے اللہ تعالی عید کو خفا پاؤں گا دروازے سے بھی اگر نہیں کرو گے پتہ میرے دوارے مجھے کسی اور قوم کو جائے اب میرے دوستوں ایک دوسری باتیں میرے بھائی جو وہ محنت کر رہے ہیں آپ جب اس سے دعا مانگیں گے تو آپ اس کے سواب میں سیکھ ہو گے مجھے بڑی خوشی اگر میرے چھٹی نہیں ملتی کئی بار کام بن گیا ہمارا. یہ میرے دوستوں فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے تو ہم بھی ان کی محنت میں شریک ہوں گے. یہ بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے تو چھٹی نہیں ملتی تھی تو میں بھی دعا جو نکلے ہوئے ان کے لیے دعا کروں گا تو مجھے بھی شریک ہو جاؤں گا. اب آپ بیٹھ کے وہاں پہ جا رہے ہیں کہ بدل یہی ہے آپ آئے 3 دن کے لیے یہی آپ جو ہے قدر مارنے کے لیے یہ راستہ ایسا ہے جو معلوم سب قبول تو بھائی یہ نیت کر دیا نا
ہاں ایک نیکی ایک دوسرے کو تیار کرو، دعا مانگو۔ اللہ آج تک ہم یہاں لیکن اپنے روز اٹھتے کی دائرہ بارتی طور پر کبھی ڈالنے کی محنت نہیں کی، اگر اس کی ساری درجے بنا دیں اللہ معاف کر دے۔ آئندہ ہمیں پورے کرنے ڈالنے کی دائرہ بارتی طور پر قبول فرما دے۔ اب مانگتے رہو، مانگتے رہے۔ اگلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت ساری دنیا میں اللہ اکثر ہونا اس یقین کے خلاف میرے چل رہی ہے۔ آپ رات میں بیان کرتے ہی سارے عالم انسان کو یقین میں دیا اللہ کی مدد آپ شروع کی بخاری کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم کرے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی آیت بدل گئی، آپ نیت کریں اس کی زیادہ تک مشہور ہوا اور بات اب یہی ہے اپنی دین کے لیے اپنا دین کے لیے زیادہ آپ سے اپنے کرنے تک نیت نہیں کی، آئندہ اردو تک ظاہر باتی طور پر ہمیں نقد نصیب بنا دیں۔ بار بار کہیں گے ہمارے دل پہ اٹھتے رہے گا، جتنا دل اٹھتے رہے گا اس کے مطابق یہ بات مشکل دے گا، اس کے بعد عمل کرے گا، جب ہم عمل کرے گا ارمان کرے گا وہ ہماری عادت بن جائے گا، تو ہر حال میں کرے گا ہماری نعمت بن جائے گی۔ سارا مجمع ہمارا میرے دوستوں بچہ نیت ہے معافی مانگے، لہٰذا ہمیں سارا عالم کے فکر معلوم قبول لوگ بنے پورے سر کے ڈاکٹر پا دیں گے، ظاہر طور پر بھی باطنی طور پر تم نے نہیں کیا معاف کر دیا۔ کبھی آتا اپنی روح کے اوپر سیاہی چھا گئی، بڑی سے وہاں مانگے معافی مانگ کے اس سیاہی کو جڑبا ہماری روح کے اوپر جا کے سیاہی جو ہے اللہ معاف کر رہا ہے سانپ بھی چھپ کر کے اور پیچھے بھاگیں گے جہاں میں ہم جائیں گے۔ بار بار اس کا اللہ پاک دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے بغیر ذمہ داری ہمیں ایک بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر طور پر باطنی طور پر اور جو مر چکے ان کی وہاں جو کرتا ہے بعض جو چلے جاتے ہیں تو پہلے لوگوں نے جو گناہ کیا لیکن ہمارے بزرگوں کی میں کمی ہوئی اس کا عذاب اب بھگتا جائے گی کی صورت کرے پیروں کی کمیوں کی وجہ سے ہماری کمیوں کی وجہ کیا ہوگا؟ اس لیے سارا عالم کی نیت مانتے ہیں اللہ پاک سے۔ اگلی بات یہ میرا جدید سبق ہے، ہمیں تمام نصیب فرما بدل میں ایک صحابی کے تیار شدہ آپ نے یہاں جو فرمایا وہی ہے میرا یعنی فرض ہے پرانا ہمارا بھائی آدھا فرمایا آدھے وہی آدھا پھر اب اس بات آگے بتائیں گے آرام کے لیے مانگتے رہے
استقبال کرتے ہیں. یہاں یہ بھی واقعی نہیں ہے. ہم نے دوستوں میں ایسا مدد نہیں کی ہے. آج تک میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اتفاق کی نیت ہے معاف کر دیا. ساری دنیا میں جنہیں نتیجے پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی مت کام کرے گا. یہ بڑی کی بات ہے. تیار کروا دی حیران گئے. بہت ضروری ہے. اب سارے عالم کے انسانوں کی شفقت ہمارے بھری ہوئی ہے. ضروری ہے ہمیں سمجھا وہ عمل کرے وہ محنت کرے. اس سے کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ قربان ہے. حیران ہے. مانگتے ہیں وہ مانگتے ارادہ کر دیا نا. ہم آگے نہیں ہیں تو سارا عالم کی بہت ضروری ہے. آگے ایک دوسرے کو متوجہ کریں تاکہ ہماری عبرتوں کی وجہ سے راستہ چھوٹ گیا. ہمارے لیے صبر کو کیا تبدیل ہو نظریہ بن گیا ہے. محنت کریں تاکہ وہ راستہ سرے سے چالو ہو جائے اور دنیا میں بھی ایسے دروازے کھل جائے اور آخرت میں بڑے بڑے دلانے کے ذریعہ بنے. ساری محنتوں کا کامیاب ہونا. کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا ناکامی کے لیے نہیں کرنا. لیکن ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا. جن کی محنت صحیح ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جن کی محنت غلط ہوتی ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. صحیح محنت وہ ہے جو مواقع حقیقت کے مطابق اور جب مواقع کے مطابق رہی ہے وہ صحیح نہیں. محنت کرنے والا کسی صحیح مترا اس کو پورا نظر نہیں آتا وہ کیسے پیدا کر سکتا. پہلے لیکن یہ بھی ایسی ذات کی ضرورت پیش آئے گی جن کے سامنے سارے سارے مکان ساری بنیادیں حقیقت کا پیدا کر سکے گا. انسان لائن کے وہ ناقص ہے بہت سی ناقص ہے. انسان دنیا کے پہاڑ کو دیکھتے زمانہ آنے والا زمانہ سامنے نہیں ہوتا. حال کو دیکھتے اور حال بھی بڑا نظر نہیں آتا. تمہارے یہ زبان سے ہر انسان ناقص آج حالات فیصلہ کرتے ہیں. یہ حالات اگر چلے زمانہ اعتبار سے تھوڑا سا زمانہ سامنے دور انسان سارا زمانہ انسان کی سارے مسائل اللہ کے ساتھ انسان سب سے رکھتا ہے. حالات کے اعتبار سے انسان کو دکھائی نہیں دیتا. اس مکان میں ساری نظر نہیں آتا. ایک طرف سے چلتا رہتا. کوئی چیز آ جائے اس سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا. اللہ رب العزت کو کسی مکان کا اوپر کا حصہ اس جگہ سے روک نہیں سکتا. اس نظام یہ دو وجود میں آنے کا انسان دکھائی اللہ مجھے ساتھ آسمان میں تغیر انسان کی ذات میں چھپا رکھا. انسان ہمیں ذات پر جمتا رہے گا جب تک بڑا نظام یہ معاف کرنے ہوگا. علم کے اعتبار سے انسان ناقص. انسان وجود بھی علم ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کلی علم ہے. بہرحال
اور ایسے انسان اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کرنا جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کا دفعہ میں حاصل ہو جائے جام کا اٹھانا پڑے گا علم انسانی اعتماد سے دیا تھا پوری تکمیل ہم میرے اسلام کے ذریعے سے کرتی اس طرح اگر تکمیل کے لیے میرے اسلام کو بھیجا اور انسان کے نقص کی تکمیل کے زواب کے اعتبار سے انسان زندوں کو دیکھتا ہے اس سے وجود نہیں ہوتا اور جس سے وجود ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اللہ رب العزت اب میرے اسلام کو بھیجا اگر بتلائے اللہ کی ذات سے ہوتا اور زندوں میں نہیں ہوتا تو دکھائی دیتی ہے اللہ رب العزت انسان کو عجب ملا ہے اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اب میرے اسلام کو بھیجا تاکہ وہ دیکھا بدلاؤ اس انسان کی حاجتیں ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے اب میرے اسلام اللہ کی طرف سے خبروں کو دیکھ رہا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی کے لیے دو لائن سے عزت کی جاتی ہے ایک کامل لائن دوسری نامی لائن صحیح لائن سے عزت کی دی جائے تو ساری کائنات کی نظام انسان کی معاف کرنے آ جاتی ہے اور دوسرے نظام کلی دیوار بننا چاہتی ہے ہوا ڈورے پیتے قبر اسی میں نے دیکھی آج اختیار کرتا ہے یہ سب کو بخاری میں بنا دیتا ہے انسان صحیح لائن پر قدم رکھتا ہے دو لائن ایک حسین ایک حقیقی دوسری سنت انسان دو چیزوں کا مجموعہ ایک انسان کے اندر روح ہے وہ انسان کے لینے میں تباہی ہوئی ہے علم کے جانے کے لیے اللہ نے حضرت مشیر کو ہدایا اس سے طرح طرح کی ہدایت لباس پیدا کیا اور انسانی بطور غذا اور دوا وغیرہ کے ڈالا گیا اس سے خون تیار ہوا خون سے بنی بنا ابھی تو ایپ تک پہنچا اور بنی خون بنی خون سے روکا اس کے جہاز سے انسانی میں مرکب کیا اس میں انسانی آپ اسلام کی ترقی اس میں انسانی آپ اسلام کی ترقی انسانی جم کے تربیت ہوئی اس باتیں کو چاہتا ہے اس طریقے میں گیا ہوا انسان کی بہت ضعیف کمزور لائن ہے اور دوسری لائن تو کی ہے تو کائنات سے نہیں بنی تو اللہ کے قداروں سے تو عاجز کی مساعدت سے انسان کے بدلے میں طاقت ڈالی گئی اللہ نے اب اس ذہنی طاقت سے پورے انسانی بدلے میں طاقت ڈال دیا اور جسم کی علاج کی تھی چیز نہیں ہے جب علاج دوبارہ نہیں ہے یہ والی چیز ہے زندگی کا بھائی نہیں ہے زندگی کا بہار ہے پانی کا ایک قطرہ ساری کائنات کا جو جوہر ہے یہ روح کوئی تعلق نہیں دور ذات باری سارا سے سن سکتی ہے اس میں لہر ادر ہے وہ کچھ پانا ایک دوسرے کا حالی کے بتا دیا انسان روح کی لائن سے تدیب دولانی نسبت وہ روح اللہ کی ذات کو اللہ کی نسبت کر جاتی ہے اور بنی کہتے سے اللہ جسم انسانی انسان کو چاہتا ہے اگر روح جسم کو بدل لیا انسان جیسی عالم سے اونچا ہو جاتا ہے اور اگر یہ سب نے ان کو بدل لیا تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے اور اوپر آتا ہے تو انسان پیچھے پیروں کے نیچے اپنے پر ہی نیچے تین سے لے کے آیا تک
ایک آواز لگا دی، یہ غریب ہے حیرت کر کے اونچے ہو جاؤ، یہ غریب ہے حیرت کو توڑ کے دادا عالم سے نیچے ہو جاؤ، تو روح کے یا تو غالب کر دو تو سوال اجسام والے تابع ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، آواز لگائی کائنات کے بن جاؤ تو اپنی اپنی روح کو غالب کرتا، اور ایسے اللہ نے چھوڑا تھا دیگر جسم یہ دیا، تھوڑی روح نے دے دی، محنت کرنے جسم پر تھوڑی سی روح کو غالب کر دیا، ساری کائنات روحانیت اس میں واپس ہو جائے گی۔ انسان کا تجسس صحیح ہے، یہ جسم کی یادوں کو محسوس کر دیتا ہے، روح کے لطیف ہے اس کو محسوس نہیں کرتا، کبھی نہیں ہے بتلا دیا، انہوں نے بتا دیا اللہ نے اپنے میرے لیے کوئی طریقہ نہیں دیا، مگر اپنے نفع اور کامیابی یہ طریقے دیے۔ اب میرے السلام روح کی ایسے ہاتھ حاصل کرنے کا مدد کیا، وہ بڑھانے کے لیے ہمیں حکم دیا اور راستہ بتلا دیا، اس سے روحانیت اس روح کے تابع ہو جائے۔ اللہ کا حکم ایک روحانی طاقت ہے، اب اس روح کی طاقت کو آنکھوں کانوں پیروں ہاتھوں جہاں تک ہے جہاں تک ہے روحانی تعلیم کرے۔ عزمتی تو ہوتی ہے، ایک آدمی ابھی سب سے اعلان کرتا ہے، کوئی توجہ نہیں کرتا، اگر کوئی آدمی حکومت کی طرف سے اعلان کرے اور کوئی اس کے واسطے آدمی نمبر ہوتا ہے، عزمت کی تبدیلی کے لیے اللہ نے ہر ان کے لیے احکامات دیے، میں نے آگے بڑھے بیماری تندرستی خاندانی ناداری ہر ایک میں احکامات دیے، اللہ کے حساب سے وجود ہوتا ہے اور کائنات دور کے لیے دنیا میں ہزاروں نہیں آنکھوں جاتی ہے، لیکن باوجود وہ ذاتیں نہیں ملتی، کبھی ذاتیں ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی، اسی وجہ سے وہ چیزیں حاصل کی تھی۔ بار بار کہتے ہیں کہ سکھ حاصل نہیں ہے، ہماری جائے اس کو سکھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان کے یہ خیال انسانوں سے ہوتا ہے غلط ہے، وجود کے سے قائم ہوں گے، ایک اللہ کی ذات سے قائم ہوں گے، اللہ حکم سے جب چاہے گا بتا دے گا۔ آج عربی جگہ میں ابھی جگہ میں کل روئی کے گانوں کی طرح اڑے انسان کامیابی دیکھتا اور آدمی یہ بھی علم میں لگا پہلے ناکام ہو جائے گا، اس ایک مکان ہو علاق ہو آئنے ہو ادھر کوئی جگہ بیٹھی ہو وہ ہر آئنے میں دکھائی دیتی ہے، ہر آئنے پر ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ میں نہیں آئے گا، میرا دیگر سراج انسان ہو یہ سیڑھیوں پر ہاتھ ڈالے گا، وہ ساری سیڑھیاں نکلنے میں آ جائیں گی۔ اگر کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، زندگی کی کامیابی رات حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بات تلاش کرتے ہیں، ادھر ملک ادھر مال ادھر زمین اس لیے انہوں نے محنت شروع کی۔ ہمارے والے مسائل اللہ کی ذات سے ہو، انہیں کے آپ سے نظام قائم ہے دنیا میں، برزخ میں، جنت میں، انہیں سے نظام قائم ہوگا۔ سارے طوفان عرض کرنے والے اور ایک ذات اللہ کی سب کو فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی عزت، کوئی حفاظت، کوئی مال، کوئی بھی دے رہا ہے، ایک ذات کو دینے والی ہے اور دینے والی ساری ذات ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنانا ہے، اللہ کی ذات کو اپنانا ہے،
اور اس لیے دونوں کام کی آپ جو کوئی چیزیں والا اور دوسری چیزیں ظاہر اللہ قدرت وسائل کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے زبردست کرنی پڑے گی، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے اپنی ذات کو اللہ کے حکم میں لگایا جاتا ہے۔ ساری چیزوں کے وسائل حال ہوگا جب اللہ کی ذات اور ذات کے ساتھ ہوگی، ساری چیزیں ساتھ ہو جائیں گی۔ پیدا مجمع کے ساتھ ہوگا، ان سے بھائی وسائل کا ہوگا، انگریزی بناتی تبعیت ہوگی، ذاتی وسائل ہوگی۔ اب ایک ملک ہے علاقے کے لیے اللہ ایک کی ذات کی طرح پانی کے دور کی طرح محنت میں چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ کی ذات کو دینے کے لیے ایک درجہ ایسے درکار ہوگی۔ ابھی راستے اختیار کیا جائے گا، صاحب کے بعد اعتبار سے رد اور قبول کی جاتی ہے۔ آپ کو موٹر خریدنی ہے، آپ معلوم کریں گے کیسی ہے، قیمت اچھی بتائی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ اگر یہ بات پوری ہوگی تو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے مسئلے کو سمجھو، بات سے بات قبول اور بات نظر کیا جاتا ہے۔ کیا انسان کے لیے یہ دیا میں انسان بس شام تک نہیں گزارتا ہے، روزوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کرتا ہے۔ حالانکہ کہ انسان اچھی سی بات کے اندر باہر اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر سی بات خراب ہوگی اللہ نے بڑی مدد کر پائے گی۔ اس دونوں جہاں انسان گر جائے گی، اعلان چیزیں بنایا انسان کو بنایا، انسان بن جائے انسان گھومے گا، اگر نہیں جائے تو انسان اسلام کے مطابق ہو کر رہ جائے گا۔ اگر اس صورت میں عالمی نظام میں تبدیلی نہیں کر سکے گا، اگر نظام بن جائے بڑے بڑے چل کے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو مقصود بنایا جائے، اللہ کو مقصود بنایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنایا جائے۔ ایک مقصود ہے، ایک رابر اس رابر کی رہبری میں ایک طریقہ ہے جو اختیار کرو گے مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور رہبر اتنے بڑے سارے رہبر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جہاں پر مقصود بنانے کے لیے عزت کی ضرورت ہے، مقصود بنانے کے لیے عزت کی ضرورت ہے، اور سب کا اللہ کی ذات سے گرا دی ہے، ہر مسئلے کے لیے اللہ کو اپنانا اور اس کے لیے اپنے کو اللہ کے حکم میں لگانا۔ اللہ رب العزت نے ابھی بریت کو انسان کے ساتھ مرضیت کے ساتھ کر دیا، ذات کو دینے کے لیے ذات کو فرمایا، اور کائنات کے ایک ریزے کو نہیں ملے گا، انسان کے ایک ملک کو نہیں چھوڑا جس پر قبضہ لگایا، اور راستہ مختلف راستہ ہمیں درجے پر علم کہتا اللہ زندہ ہو جائے، جو اللہ کی طرف معاملات کر رہے ہیں مجھے بات کرو، اگر آخروں کی سی بات اچھی ہو جائے اس کو کامیاب کروا دیں، اگر بات اچھی ہو جائیں گے اس کو کامیاب کروا دیں گے۔ کہیں تو اللہ کی بات کی بات کو فرماتے ہیں اور کہیں بات والوں کو تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان کی بات کو تاریخ میں اس میں ڈال دیا، ان کی بات اس سے صحیح نہیں آتی، ایسے انسان کا ایمان قوت نہیں پاتا، ٹھیک ہو جانے پر ایمان ٹھیک ہو جانے پر عبادت ٹھیک ہو جائے، علم صحیح ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، اللہ کی ذات ان کی افلاح ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں نے اللہ کی ذات کو مانے،
اللہ کی بات کو مان لیا اور ان کی بات کے پیدا کر دے گی نکلنے لگ گئے پڑ گئے اللہ اللہ اچھی لگتی ہے اللہ تعمیر ہے کی کامیابی کے جو اپنی ذات میں اچھی سی بات پیدا کر رہی ہے صحیح پر اللہ تعمیر ہے کی کامیابی کے لیے جو اپنی ذات میں اچھی سی بات پیدا کر رہی ہے ایک تو یہ محنت ہے اپنی ذات میں اچھی سی بات پیدا کی ایسے بڑھ گئی خود غلام ہے اچھی سی بات پیدا کی ایک محنت ہے اپنی ذات میں اچھی سی بات پیدا کی اور اس سے بڑھ گئی ہے مخلوق کے غلام ہے اچھی سی بات پیدا کی یہ لائن اتنی صاف ہے اس کے مطابق اس میں محنت نہیں کی جا رہی ہے اللہ نے ساری بات کا سارے قرآن میں وعدہ فرمایا ایمان اور اپنے یہ جو رواج ہے چیزوں میں سے ہونے کا یقین رکھا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس میں بیٹھ گیا تماموں کے ٹائم احکامات بنانا یہ نہیں ہے جس قرآن خط کیا اور جان لگا اپنے بات اور جان کے بارے میں درجات مقرر کیجیے اور انسان کو کوئی کام نہیں ہے جو وہ خود کر رہے ہیں اللہ خود کچھ معاف کرتے ہیں آپ سے بھی لوگوں کی معافی کا مطالبہ پہلے کی طرح انسان محتاج ہے اللہ دے دیا اللہ پاک نے ابھی جان و مال کو بلکہ کی طاقت فرمائی ہے یقین میں آتے ہوئے اللہ کی جان اللہ ہونے کی صحیح کرے اللہ کے بندوں میں جان و مال کو خرچ کیا جائے اس طرح چیزوں کے وجود میں اللہ کی محنت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی ہماری محنت کرنی پڑے گی ایک وہ چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں ایک دوسری وہ چیزوں کو کرنے کے لیے محنت کریں گے اللہ کی مدد کے دوارے کھل جائے گی آگے یہ بات نہیں کی دوسری چیزوں کو بدلا کچھ کام نہیں آئے گا ایمان اور اعمال پر محنت کر کے اپنے رب سے معاملہ آنا چاہیے اور دعا کی جائے ہمیں جما دے ہو سکتا ہے ہر بار چیزوں کے اندر نقصان آ جائے اللہ یقین کرتے ہوئے محنت کے لیے تیار ہو گئے ادار مجت اپنے اندر اچھی سی بات پیدا فرما دیں گے اللہ یہ باطل ہو جائے گی ابو میرے چلا کی بیوی تھی جب یہ ہو رہا تھا میں دور پر مگر نظر آئی چلے گئے اللہ نے اسلام کو دعوت پیش بتلا دیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ہی گردے سے ہو رہا میرے ہی گردے سے ہو رہا میرا اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ میں قلب کیا لکڑی ہے اسے ڈالنے کا لکڑی زمین پر اللہ بن گیا اللہ نے ایک کوئی بتلا دیا ختم ہو جاتی ہے جب بندے نے ایک دیا سارے کام اللہ پیسے کر میرے سامنے پہاڑ پر چیزیں بھی جس کے بارے میں جاری کر میرے راستے میں چلے اور اس راستے میں اپنے آپ کو ڈال دیا جائے اپنے آپ کی تبدیلی آئے جال کی تبدیلی ہے بے دوست بات ہو رہا
جذبانی کی دعا مانگوں گے اللہ تعالیٰ ترجیح کرتی ہے. فرما رہے ہیں کہ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ہے. مقصد خالی اتنا نہیں ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہو جائیں, کچھ خیر کی باتیں کان میں پڑ جائیں. جتنا وقت لگایا ہے اس پر بس کر دیا جاوے. مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے دین کی محنت کے لیے جو میدان قائم کیے ان پر موڑنے اور لگانے کے لیے محنت کریں. جس کا پہلا درجہ ہے کہ اس لائن کی کامیابیوں کی طرف ایک دوسرے کو متوجہ کریں تاکہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے جو راستہ چھوٹ کر ہمارے لیے مصیبتوں کے نازل ذریعہ بن گیا کریں تاکہ وہ راستہ محنت کریں تاکہ وہ راستہ غفلتوں کی وجہ سے جو راستہ چھوٹ کر ہمارے لیے مصیبتوں کے نازل ہو جانے کا ذریعہ بن گیا ہے محنت کریں تاکہ وہ راستہ نئے سرے سے چالو ہو جائے اور دنیا میں بھی عیش و عشرت کے دروازے کھل جائیں اور آخرت میں بڑے بڑے درجے دلانے کا ذریعہ بنے. ساری محنتوں کا مسمع نظر کامیاب ہونا ہے. ہر شخص کامیاب ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے, ناکامی کے لیے نہیں کر رہا. لیکن ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا. جن کی محنت صحیح ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جن کی محنت غلط ہوتی ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. صحیح محنت وہ ہے جو مواقع اور حقیقت کے مطابق ہو, اور جو مواقع کے مطابق نہیں وہ صحیح نہیں ہے. خواہ محنت کرنے والا کتنی ہی صحیح بتلاوے, جس کو پورا نظر نہیں آتا وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے. فیصلے کے لیے بھی ایسی ہی ذات کی ضرورت پیش آئے گی جس کے سامنے سارے زمانے, سارے مکان, ساری بنیادیں ہوں. وہ حقیقت کا فیصلہ کر سکے گا. انسان خواہ کسی لائن کے ہوں وہ ناقص ہیں اور بہت سی وجہ سے ناقص ہیں. جتنے انسان دنیا کے ہیں وہ حال کو دیکھتے ہیں. گزرا ہوا زمانہ اور آنے والا زمانہ سامنے نہیں ہوتا. حال کو دیکھتے ہیں اور حال بھی پورا نظر نہیں آتا. زمانے کے اعتبار سے سارے انسان ناقص ہیں. حال کے حالات پر فیصلہ کرتے ہیں لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں. زمانہ کے اعتبار سے تھوڑا سا زمانہ سامنے ہے اور خداوند قدوس کے سامنے سارا زمانہ ہے, اور انسان کے سارے مسائل خدا کے سامنے ہیں اور انسان ان سب سے اندھا ہے. مکانات کے اعتبار سے بھی انسان کو پورا دکھائی نہیں دیتا. جس مکان میں ہوتا ہے وہ ساری طرف سے تو نظر نہیں آتا, صرف ایک طرف سے نظر آتا ہے. اور اگر کوئی چیز آڑ آ جائے تو اس طرف بھی پورا دکھائی نہیں دیتا. اللہ رب العزت کو کسی مکان کا اوپر کا حصہ نیچے کے حصے کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا. اسی طرح نظام چیزوں کے وجود میں آنے کا انسان سے غائب ہے. خداوند قدوس نے ساتوں زمین و آسمان میں تغیر انسان کی ذات میں چھپا رکھا ہے. انسان اپنے نظام پر چلتا رہے گا جب تک بڑا نظام اس کی موافقت میں ہوگا. اسی طرح علم کے اعتبار سے انسان ناقص ہے. انسان کو جزوی علم ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کل کا علم ہے. بہرحال بہت سی لائنیں ہیں, ان میں انسان ناقص ہے, اور جب تک انسان اپنی ناقص محنت پہ قدم اٹھاوے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کا نفع مل جائے, لیکن انجام کار اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. جتنا علم انسانی اعتبار سے دیا تھا اس کی تکمیل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے سے کر دی. اسی طرح مکان اور زمانہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انسان کے نقص کی تکمیل کر دیں. ذوات کے اعتبار سے انسان ان ذاتوں کو دیکھتا ہے جن سے وجود نہیں ہوتا, اور جس سے وجود ہوتا ہے اس کو دیکھتا نہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بتلائیں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور ان ذاتوں سے نہیں ہوتا جو دکھائی دیتی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو حاجت مند بنایا اور اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ طریقہ بتلاویں جن سے انسان کی حاجتیں ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف سے ان خبروں کو لے کر آئے جو خدا کی طرف سے ملنے والی ہیں.
کامیابی کے لیے دو لائن سے محنت کی جاتی ہے، ایک کامل لائن سے، دوسری ناقص لائن سے۔ اگر صحیح لائن سے محنت کر لی جاوے تو ساری کائنات کے نظام انسان کی موافقت میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے سے نظام کلی کی مخالفت آ جاتی ہے۔ زمین آسمان، ہوا لوہے تیل سے جتنی لائنیں انسان اختیار کرتا ہے سب کو مخالف بنا دیتا ہے اگر انسان صحیح لائن پر قدم نہ اٹھائے۔ دو لائنیں ہیں، ایک اصلی اور حقیقی، دوسری صوری۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کے اندر روح ہے اور دوسرا جسم ہے۔ روح انسان کے ریزے ریزے میں سمائی ہوئی ہے۔ جسم کی تیاری کے لیے اللہ نے کائنات کی مشین کو چلایا، اس سے طرح طرح کی غذائیں، لباس، دوائیں وغیرہ پیدا کیے اور ان کو جسم انسانی میں بطور غذا، دوا وغیرہ کے ڈالا گیا۔ اس سے خون تیار ہوا اور خون سے منی بنائی، پھر اس کو رحم میں پہنچایا اور وہ منی خون بنی اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا اور اس کو جسم انسانی میں مشکل کیا۔ جسم انسانی ان تمام اجسام کی طرف کھینچتا ہے جن سے انسانی جسم کی تربیت ہوئی، اس مادہ کو چاہتا ہے جس سے نکل کر یہ تیار ہوا ہے۔ یہ انسان کی بہت ضعیف اور کمزور لائن ہے، اور دوسری لائن روح کی ہے۔ روح کائنات سے نہیں بنی، روح خدا کے خزانے سے، روحانیت کے وساطت سے انسان کے بدن میں لا کر ڈالی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی غیبی طاقت سے روح کو انسانی بدن میں لا کر ڈال دیا۔ وہ جسم کی لائن کی چیز نہیں، اس کا مزاج جسم والا نہیں ہے۔ جسم والی چیزیں اس کی ترقی کا باعث نہیں ہے، اس کی ترقی کا معیار ہی خود جدا ہے۔ منی کا ایک قطرہ ساری کائنات کا جوہر ہے، لیکن روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روح ذات باری سے نسبت رکھتی ہے، اس میں رحم، عدل، عیبوں کو چھپانے، ایک دوسرے کے کام آنے کے تقاضے ہیں۔ انسان روح کی لائن سے جو اس کی انتہائی لطیف اور نورانی نسبت ہے، وہ نور اللہ کی نسبت کو چاہتی ہے، اور منی کے قطرے سے بنا انسان جسم انسانی اجسام کو چاہتا ہے۔ اگر روح نے جسم کو بدل دیا تو انسان سارے عالم سے اونچا ہو جاتا ہے، اور اگر جسم نے روح کو بدل لیا تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اوپر آتا ہے تو اتنا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ سلاطین سے لے کر رعایا تک ایک آواز لگا دی کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے اونچے ہو جاؤ، اور جس کا جی چاہے محنت کو توڑ کر سارے عالم سے نیچے ہو جاؤ۔ اگر تم روح کے تقاضوں کو غالب کر دو تو سارے اجسام تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آواز لگائی کہ کائنات کے تو تم مرجع ہو، اور تم اپنے جسم پر اپنی روح کو غالب کر دو۔ ہر شخص کو اللہ نے تھوڑا سا مٹی کا جسم دے دیا اور تھوڑی سی روح دے دی۔ اگر محنت کر کے گندے جسم پر تھوڑی سی روح کو غالب کر دیا تو ساری کائنات کی روحانیت اس کے موافق ہو جائے گی۔ انسان چونکہ اس کا ادراک اور تجسس ضعیف ہے، اس لیے جسم کے تقاضوں کو محسوس کر لیتا ہے، اور روح کے تقاضے لطیف ہیں، ان کو محسوس نہیں کرتا۔ وہ نبیوں کے ذریعے سے بتلا دیے، انہوں نے بتا دیا کہ خدا نے اپنے نفع کے لیے کوئی طریقہ نہیں دیا، بلکہ تمہارے اپنے نفع اور کامیابی کے لیے طریقے دیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام روح کی لائن سے ترقیات حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ روح کو بڑھانے کے لیے ہمیں حکم دیا اور راستہ بتلایا جس سے ساری روحانیت تیری روح کے تابع ہو جائے۔ اللہ کا ہر حکم ایک روحانی طاقت ہے۔ اپنی اس روح کی طاقت کو آنکھوں، کانوں، پیروں، ہاتھوں، یہاں تک کہ شرمگاہ تک سے روحانیت حاصل کرے۔ نسبت ہی تو ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنی طرف سے اعلان کرے تو کوئی توجہ نہیں کرتا، اگر وہی آدمی حکومت کی طرف سے اعلان کرے تو ہر کوئی اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ نسبت کی تبدیلی کے لیے اللہ نے ہر عضو کے لیے احکامات دیے۔ محکوم بنے، حاکم بنے، بیماری، تندرستی، مالداری اور ناداری، ہر ایک میں احکامات دیے ہیں۔ خدا کی ذات سے تو وجود ہوتا ہے اور کائنات ظہور کے لیے ہے۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ذاتیں ہیں، لیکن باوجود رات دن کی محنت کے وہ ذاتیں نہیں ملتی۔ کبھی ذاتیں ملتی ہیں تو وہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل کی تھیں۔ مالدار کہتے ہیں سکھ حاصل نہیں ہے، اگر کچھ اور مال کما لیا جائے تو سکھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا یہ خیال ان ذاتوں سے ہوتا ہے غلط ہے۔
وجود کے جتنے سلسلے قائم ہوں گے وہ ایک اللہ کی ذات سے قائم ہوں گے. اللہ حکم سے جب چاہیں گے بدل دیں گے. آج پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، کل کو روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اگر انسان ہزاروں ذاتوں میں کامیابی دیکھتا ہے اور رات دن کی فکر میں لگا رہے تو ناکام ہو جائے گا. جیسے ایک مکان ہو، اس میں لاکھوں آئینے ہوں اور اس میں کوئی چڑیا بیٹھی ہو، گو وہ ہر آئینے میں دکھائی دیتی ہے. ہر آئینہ پر ہاتھ ڈالنے سے چڑیا ہاتھ نہیں آئے گی. اگر حقیقت شناس انسان ہو تو وہ حقیقی چڑیا پر ہاتھ ڈالے گا اور وہ ساری چڑیا اس کے قبضے میں آ جائے گی. ہر شخص کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن کامیابی براہ راست حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے واسطے تلاش کرتے ہیں. کسی نے ملک، کسی نے مال، کسی نے زمین، غلہ وغیرہ کو واسطہ سمجھا، اس لیے انہوں نے اس پر محنت شروع کی. سارے مسئلوں کا حل اللہ کی ذات سے ہوگا. انہی کی ذات سے نظام قائم ہے. اس دنیا میں، برزخ میں، جنت میں انہی سے نظام قائم ہوگا. سارے تو فائدہ حاصل کرنے والے اور ایک ذات اللہ کی سب کو فائدہ دینے والی ہے. اللہ کی ذات سے کوئی عزت، کوئی حفاظت، کوئی مال، کوئی علم وغیرہ لے رہا ہے. ایک ذات تو دینے والی ہے اور لینے والی ساری ذاتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنانا ہے. اس لیے دونوں جہاں کی گھاٹیوں میں وہی اس لیے کہ دونوں جہاں کی گھاٹیوں میں وہی دینے والا ہے. اور دوسری چیزیں وسائط ہیں. خدا کی قدرت ان وسائط کے بغیر سب کچھ کر دے. ان چیزوں کے لیے زبردست محنت کرنی پڑے گی. اور اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے حکموں پر لگایا جاوے. پھر ساری قسم کے مسائل کا حل ہوگا. جب اللہ کی ذات تمہاری ذات کے ساتھ ہوگی تو ساری چیزیں ساتھ ہو جائیں گی. اگر اللہ مجمع کے ساتھ ہوں گے تو اجتماعی مسائل کا حل ہوگا، اور اگر انفرادی معیت ہوگی تو انفرادی مسائل حل ہوں گے. جب ایک ملک کے منافع کے لیے ریت کے ذرات کی طرح اور پانی کے قطروں کی طرح محنت میں جھونکا جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کو لینے کے لیے کس درجے محنت درکار ہوگی. جب اس راستے کو اختیار کیا جائے گا. ذات صفات کے اعتبار سے رد اور قبول کی جاتی ہے. ذات صفات کے اعتبار سے رد اور قبول کی جاتی ہے. آپ کو موٹر خریدنی ہے تو آپ معلوم کریں گے کیسی ہے. اگر اس کی صفت اچھی بتلائی جاتی ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے، اور اگر صفات بری ہوں گی تو اس کو رد کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر ذات کے مسئلے کو سمجھ لو کہ بعض صفات پر قبول اور بعض پہ رد کیا جاتا ہے. تو کیا انسان کے لیے یہ قاعدہ کلیہ نہیں آئے گا؟ انسان صبح سے شام تک زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کرتا ہے. دوسروں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کرتا ہے. حالانکہ اگر انسان اچھی صفات کی طرف آ رہا ہے تو اس کو قبول کیا جاوے گا، اور اگر صفات خراب ہوں گی تو اللہ رب العزت رد فرما دیں گے. پھر دونوں جہاں کے مسئلے بگڑ جائیں گے. کائنات کو اتنا قیمتی نہیں بنایا جتنا انسان کو بنایا ہے. اگر انسان بن جائے تو نظام اس پر گھومے گا، اور اگر بگڑ جاوے تو انسان نظام کے تابع ہو کر رہ جاوے گا، اور ایسی صورت میں عالم کے نظام میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. اور اگر نظام بن جاوے تو بڑے بڑے جھٹکے دور ہو جاتے ہیں. اللہ کو مقصود بنایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنایا جائے. ایک مقصود ہے، ایک رہبر ہے، اور اس رہبر کی رہبری میں ایک طریقہ ہے. اگر اس کو اختیار کرو گے تو مقصود تک پہنچ جاؤ گے. وہ رہبر اتنے بڑے ہیں کہ سارے رہبر ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہاں پر محنت آئے گی. بڑے مقصود کو مقصود بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور سب کا حل اللہ کی ذات گرامی ہے. ہر مسئلے کے لیے اللہ کو اپنانا ہے، اور اس کے لیے اپنے کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی معیت کو انسان کی ذات کی صفات کی معیت کے ساتھ کر دیا. ذات کو ساتھ لینے کے لیے ذات کو فرمایا ہے، اور کائنات کے ایک ریزے کو نہیں لگایا، اور انسان کے ایک عضو کو بھی نہیں چھوڑا جس پہ حکم نہ لگایا ہو. بہت آسان راستہ، مختصر راستہ، اپنے وجود پر محنت کرنا اللہ کا پسندیدہ ہے. اس پر اللہ کی طرف سے جو معاملات ہوں گے وہ صفات پر ہوں گے. اگر حاکموں کی صفات اچھی ہو جائیں تو ان کو کامیاب فرما دیں گے. اگر محکوموں کی صفات اچھی ہو جائیں تو ان کو کامیاب فرما دیں گے. کہیں تو اللہ پاک صفات کا حکم فرماتے ہیں
اور کہیں اچھی صفات والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان صفات کو جان کی محنت پہ ڈال دیا۔ یہ صفات اس وقت تک نہیں آتی جب تک انسان کا ایمان قوت نہیں پاتا، یعنی ٹھیک ہو جائے، عبادت ٹھیک ہو جائے، علم صحیح ہو جائے، اخلاق درست ہو جائیں، تو اللہ کی ذات ان کے ہمراہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور وہ ان صفات کے پیدا کرنے کی فکر میں پڑ گئے جو اللہ کو اچھی لگتی ہیں، اللہ ضامن ہے اس شخص کی کامیابی کے جو اپنے ذات میں اچھی صفات پیدا کرنے کی سعی فرمائے۔ ایک تو یہ محنت ہے کہ اپنی ذات میں اچھی صفات پیدا کی جائیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مخلوق کے خدا میں اچھی صفات پیدا کی جائیں۔ یہ لائن جتنی صاف ہے اس کے مطابق اس پر محنت نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ نے سارے مطلوبات کا سارے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ اجتماعی اور انفرادی وعدے دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں، اور وہ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ یہ جو رواج ہے کہ جہاں جو نظر آیا اسی پر یقین کر لیا جاوے، بلکہ چیزوں پر سے ہونے کا یقین ہٹ جائے اور خدا کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے، اسباب و وسائل پر سے نظر ہٹ کر احکامات پر آ جاوے۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے چاہا اپنا مال خرچ کیا اور جان لگائی۔ اپنے مال و جان کے بارے میں درجات مقرر کیے جائیں۔ ہر انسان کو وہی احکام دیے ہیں جو وہ خود کر رہے ہیں۔ اللہ خود قصور معاف کرتے ہیں، تم سے بھی قصوروں کی معافی کا مطالبہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انسان محتاج ہے اور خدا بے نیاز۔ اللہ پاک نے اپنی جان و مال کے مقصد پہ مقدار لگانے کی تاکید فرمائی ہے۔ یقین پر آتے ہوئے اللہ کی یاد تازہ ہونے کی سعی کرے۔ اللہ کے بندوں پر اپنی جان و مال کو خرچ کیا جاوے جس طرح دوسری چیزوں کے وجود میں لانے کی محنت کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ ایک وہ جو ہم چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دوسری وہ جو ان طریقوں کو رائج کرنے کے لیے محنت کریں گے جن سے اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاویں گے۔ اگر ان صفات پر محنت نہیں کی تو دوسری چیزوں کا بننا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایمان اور اعمال پہ محنت کر کے اپنے رب سے اس کا معاوضہ مانگا جاوے اور دعا کی جاوے کہ اس محنت پہ ہمیں جما دے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر بار اور چیزوں کے اندر نقصان آ جاوے، اگر اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے محنت کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ رب العزت اپنے اندر اچھی صفات پیدا فرما دیں گے اور اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ان کی بیوی تھی، درد ذہ ہو رہا تھا، کوہ طور پر چمک نظر آئی، آگ لینے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت پیش کر دی اور بتلایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ہی کرنے سے ہو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا لکڑی ہے، اس سے فلاں فلاں کام کرتا ہوں۔ پھر اس کے ڈالنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی زمین پر ڈال دی تو وہ زبردست اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ نے اس اژدہا پر ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ایک گر بتلا دیا کہ اگر زبردست طاقت پر ہاتھ ڈالو تو طاقتور سے طاقتور صحیح پر بھی حکم کے مقابلے میں قوت والی چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ نے دیکھ لیا کہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو جس طرح اللہ کہیں ویسے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر سے سیدھا مصر کا راستہ لیا اور اس فرعون کے پاس تشریف لے گئے جس نے ان کے وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام والے راستے پر چلیں اور اس راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا جائے تو اپنی ذات کی تبدیلی میں کائنات کی تبدیلی ہے۔ یہ تھی کہ ہم نے سن لیا تیار کے شب جمعہ ایسی مبارک رات ہے علی لابی 10 بجے ملک پڑ گئے سواب بھی دے گا۔ آج آپ ساتھ میں محنت کی کریں، یہ مجموعہ تیار ہو جائے اور یہی سارا عالم کے لیے کام ہے۔ آج رات شب جمعہ ہے، ایک تو ہے سن لیا اور ایک ہے کہ اس پر سارے مجمع کو تیار کرنا۔ شب جمعہ کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اس شب جمعے میں ہم ایک دوسرے پہ محنت کریں، یہ تو علماء کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ہم ایک دوسرے پر محنت کریں اور سارے مجمع کو اس محنت کے لیے تیار کریں۔ اگر ہمارا یہ آیا ہوا مجمع یہی تیار ہو گیا تو یہی ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اب ساتھی جو ہے
وہاں تشکیل والے ہمت کر کے ساتھیوں کے جو ہے نقد نام بھی بتلائیں اس مجمع سے، اور آج رات سب محنت کریں ایک دوسرے پہ. ہاں آپ لوگ بھی بتائیں جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں اس محنت کے لیے. جی ہاں، آج رات بھی ایک دوسرے کو بھی اس کے لیے محنت کریں، اور اللہ کے سامنے خوب جیسے آئی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ اپنی حیثیت کو بدل کر آئیں. ہم جو یہاں آ گئے ہیں اپنے اپنے اس مقام کی نسبت کو اب بھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر اللہ سے پوری امت کے لیے مانگیں اور پوری انسانیت کے لیے مانگیں. آج کی رات بہت قیمتی رات ہے. اس رات میں اللہ کے سامنے رو رو کر استغفار کر کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے سارے مجمع کو اس فکر کے لیے، اس محنت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اس درد کے لیے قبول فرما لے اور ساری انسانیت کے رخ کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے. وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات 25 مرتبہ پڑھ، 5 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد خود دعا کرائے. اللہ تعالیٰ شیخ فرماتے ہیں ان کی دعا سے ہمارا حالات ٹھیک ہے. سہارنپور کے مدرسے مظاہر روم میں تو مسئلہ ہوا پڑا تھا، اسٹرائک کیا ہوا تھا اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرماتے، ہم بھی ساتھ تھے، وہاں تشریف لے گئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے سب کو پڑھوایا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے یہ استغفار کروایا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 25 مرتبہ یہ پڑھو. یہ سب سے 25 دفعہ پڑھوا کر اور پھر دعا کروائی. بس دعا جو کروائی تو وہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی دعا استغفار سے ہمارا کام آ گیا. تو ہم بھی جیسے آج سب بار بار فرما رہے ہیں نا، ہم استغفار کریں، استغفار کر کے دعا کریں اپنے لیے، اس آئے ہوئے مجمع کے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. اور پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کریں، اور استغفار اور دعا کے بعد یقین رکھیں اللہ کے ذات حسن ظن رکھتے ہوئے یقیناً انشاءاللہ اللہ پاک مسئلے کو حل کریں گے. پڑھیں گے تو میں تو 10 قرآن کے برابر ثواب ملے گا. یاسین شریف پڑھ کے اصالِ ثواب بھی کریں تو انشاءاللہ 10 قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب ملے گا، جیسے آتا ہے کتابوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصالِ ثواب کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اصالِ ثواب بھی کریں، یاسین شریف پڑھ کے کریں گے انشاءاللہ. سب ساتھ تیار ہیں، بہت اچھا. ممبر والے تشکیل کر لیں، وہاں پہ ممبر والے ساتھی تشکیل کر لیں، اور ساتھیوں کو جو ہے ہاں سب ساتھیوں نے مجمع نے تو انشاءاللہ نیت کر لی کہ آج رات محنت بھی کریں گے اپنے ساتھیوں پر اور مانگیں گے بھی خوب، استغفار اور دعا میں لگے. سبحان اللہ.